دیتے ہیں، کوئی نیکی ویکی نہیں، کوئی بدی نہیں، یہ سب ہمارے کچھ ذہن کے تراشیدہ خیالات ہیں۔ انگریزی کا تو ایک قول آپ نے بہت سنا ہوگا، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ جو مورل لا جس کو کانٹ نے کہا دی مورل لا ود ان اینڈ دی اسٹاری ہیونز ابو، تو یہ مورل لا جو ہے یہ فطرت کی بات ہو گئی، اور عقل حیوانی نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے۔ اب اگر آخرت نہیں ہے تو پھر یہ حس جو ہے ہماری اخلاقی ہے تو بے نتیجہ ہوئی، یہ بیکار ہوئی، یہ خام خواہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نہیں، نتیجہ نکلے گا، وہ یوم الدین آ کر رہے گا، خیر کی جزا ملے گی، شر کی سزا ملے گی۔ زندگی اتنی طویل ہوگی کہ جہاں جہاں تک تمہارے شر کے اثرات پہنچے تھے اس کا سب کا حساب کتاب تمہارے اوپر لے لیا جائے گا، اور جہاں جہاں تک تمہارے وہ صدقات جاریہ، تم نے کوئی خیر کے کام شروع کیے تھے، جہاں جہاں تک نسل بعد نسل اس کے اثرات پہنچیں گے، ان سب کا کریڈٹ تمہیں دیا جائے گا۔ زندگی اتنی طویل ہوگی، موت آ کر اس سلسلے کو منقطع نہیں کرے گی، بلکہ ابد الآباد تک۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا سنتھسس، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ یہ توحید ہے، کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی روک اور کوئی آڑ بننے والا نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کے اختیار میں ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف ایک ہستی، اللہ الواحد القہار، جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ اس کی قدرت کے آگے، اس کے اختیار کے آگے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی آڑے آنے والا نہیں۔ ربنا، اب آیا تیسرا ایمان۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو حواشی ہیں میرے پاس جو ہے قرآن مجید، اس میں انہوں نے خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، ایمان عقلی اور پھر ایمان سمعی۔ اب تک جو ہم نے بحث پڑھی ہے یہ ایمان عقلی ہے، عقل روحانی قلب فطرت، عقل انسانی یا حیوانی یہ دماغ، ان دونوں کے امتزاج سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ انسان کو حاصل ہو گیا۔ یہ چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہے کسی انسان کو جو سلیم الفطرت ہے، سلیم العقل ہے، اس کی یہ عقل بھی سلیم ہے، سالم ہے، محفوظ ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، اور یہ عقل بھی صحیح ہے، درست ہے، ایک سیدھے ایک لاجیکل انداز میں غور و فکر کر کے نتائج اخذ کر سکتی ہے۔ ان دونوں کے نتیجے میں ایمان باللہ نمبر ایک، اور پھر ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب ایسے لوگ جو یہ عقل کی وادیاں طے کر چکے ہوں، دیکھیے مجھے یاد آ گیا اچانک اقبال کا شعر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ پہلا مصرع ذہن میں رکھیے، خرد کی گتھیاں جنہوں نے سلجھا لی، وہ سلیم الفطرت انسان جس نے اس کائنات کے گوشے گوشے سے جو گواہیاں مل رہی ہیں، جو شہادتیں مل رہی ہیں، ان کو ان سے اور قلب کی گہرائیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک معرفت موجود تھی اس کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیا۔ پھر نیکی اور بدی کی کا امتیاز جو قلب کے اندر ہے، جو فطرت میں ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ کہ یہاں کوئی شے بے نتیجہ نہیں ہے، انہوں نے آخرت کو پہچان لیا۔ ایسے شخص کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے وہ ایسے والہانہ لپکتا ہے کہ اسے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ صدیقین، یہ ہے ایمان سمعی، اب انہوں نے سنا، اب تک ایمان عقلی تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مند الذین یعقلون، یہ ان کا ایمان عقلی ہے۔ مزید غور و فکر انہوں نے کیا ہے، تفکر کیا ہے تذکر کے ساتھ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب مزید پہنچ گئے آخرت، جزا و سزا۔
اب جن لوگوں نے یہاں تک رسائی خود حاصل کر لی، جب کسی نبی کی دعوت اس کے کان میں پڑتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، اسے کہا ہے شیخ الہند نے، یہ ایمان سمعی ہے، سماعت پر اس کا دار و مدار ہے۔ نبی کی آواز جب آئے گی تو یہ سماعت کے حوالے سے آئے گی۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت قلب کی گہرائیوں سے نکل آئیں گے۔